حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے محبت کے 40 اصول۔ خدا کو ہم جیسے دیکھتے ہیں وہ ہماری اپنی عکاسی ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں خدا سے متعلق زیادہ تر خوف اور الزام ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوف اور الزام میں جی رہے ہیں۔ ہمارا خدا کے متعلق جو گمان ہے اس میں خوف حاوی ہے۔ سچ کی راہ دل کی محنت ہے، دماغ کی نہیں۔ اپنے دل کو اپنا رہنما بنائیں، نہ کہ دماغ کو۔ آپ خدا کو ہر چیز اور ہر شخص کے ذریعے جان سکتے ہیں، کیونکہ خدا کو کسی مسجد، چرچ یا مندر میں محدود نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر آپ کو اس کے ٹھکانے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے صرف ایک جگہ ہے، ایک سچے عاشق کے دل میں۔ عقل اور محبت مختلف چیزوں سے بنی ہے۔ عقل انسان کو الجھا دیتی ہے اور کوئی خطرہ مول نہیں لیتی، لیکن محبت سب کو ختم کرتی ہے اور سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہے۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل زبان کی غلطیوں اور غلط فہمیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں ناکام ہوتے ہیں اور یہ سماجی تنازعات کی جڑ ہے۔ خدا ایک عینک ساز ہے، اتنا دقیق کہ زمین پر سب کچھ اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی پریشان کن کیوں نہ ہوں، کبھی مایوسی کی طرف نہ جائیں۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو خدا صرف آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھولے گا۔ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور عمل کر کے اس کے نتائج کو دیکھیں۔ مشرق، مغرب، شمال یا جنوب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ کی منزل کچھ بھی ہو، بس ہر سفر کو دل کا سفر بنائیں۔ دایا یہ جانتی ہے کہ جب تک درد نہ ہو بچے کے لیے راستہ کھل نہیں سکتا اور ماں کو ولادت نہیں ہو سکتی۔ محبت کی تلاش ہمیں بدل دیتی ہے۔ محبت کی تلاش میں کوئی ایسا نہیں جو راستے میں پختہ نہ ہو۔ دنیا میں ہماری زندگی سے زیادہ کچھ ہے۔ ہر زندہ وجود خدا کا منفرد ہے، بے مثال آئینہ ہے۔ دھارے کے ساتھ نہ جائیں، خود دارا بنیں۔ یہ کبھی بھی دیر نہیں ہوتی اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے، کیا میں اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اندر سے تبدیل ہونے کے لیے تیار ہوں؟ مرتے دم تک ہم ہمیشہ ایک بہتر ورژن کی طرف تعمیر میں رہیں گے۔ صرف دوسرے شخص کے دل میں ہی آپ اپنے آپ کو سچ اور مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہر قاری قرآن کو اپنے فہم کی گہرائی کے مطابق مختلف سطح پر سمجھتا ہے۔ تنہائی اور گوشہ نشینی دو مختلف چیزیں ہیں۔ گوشہ نشینی خود کو دیکھ بھال کا فیصلہ ہے، جبکہ تنہائی ایک غیر ضروری حالت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ بہتر سلوک کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ ہم سب کو خدا کی صورت میں بنایا گیا ہے، اور پھر بھی ہم سب مختلف اور منفرد بنائے گئے ہیں۔ جب ایک سچا خدا کا عاشق میں خانے میں جاتا ہے تو میں خانے اس کی عبادت گاہ بن جاتا ہے، لیکن جب ایک شرابی وہاں جاتا ہے تو وہ شراب خانہ بن جاتا ہے۔ اس حکمت کو تلاش کریں جو آپ کی گرہ کھول دے۔ اس راہ کو تلاش کریں جو آپ سے سب سے زیادہ کوشش کا تقاضا کریں۔ ہر کانٹے کے لیے شکر گزار بنیں جو دوسروں کی طرف سے آپ کی طرف پھینکا گیا ہے۔ یہ اس بات کا نشان ہے کہ جلد ہی آپ پر گلاب برسیں گے۔ انسانی مخلوق میں خدا کا ایک منفرد مقام ہے۔ کائنات کی ہر چیز آپ کے اندر موجود ہے۔ جہنم یہاں اور اب ہے، جنت بھی یہاں اور اب ہے۔ لوگوں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کو ویسا ہی قبول کریں جیسا وہ ہیں۔ کائنات ایک وجود ہے، سب کچھ اور ہر شخص کہانیوں کے جال میں جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لوگوں کے دلوں میں مشاہدہ کریں۔ مشرق اور مغرب، شمال، جنوب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا گول ہے، حیرتوں سے بھری ہے۔ سچا صوفی وہ ہوتا ہے کہ جب اس پر ناحق الزام لگایا جاتا ہے تو وہ بغیر کسی الزام یا تلخی کے صبر کرتا ہے، جبکہ دنیا کا ہر شخص کسی جگہ پہنچنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ صرف صوفی جانتے ہیں کہ اختتام پہلے ہی اندر موجود ہے۔ ایک زندگی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا ایک آئینہ ہے جو آپ کو اس میں جو کچھ دیکھتے ہیں اسے منعکس کرتی ہے۔ اگر آپ سب کی خامیاں دیکھتے ہیں تو آپ خوبصورتی سے محروم ہو جائیں گے۔ فیصلہ کرنا تعریف کرنا ہے، اور جو آپ تعریف کرتے ہیں وہ آپ کو قید کرتا ہے۔ جنت ہر انسان کے پہنچ میں ہے، بس بدقسمتیوں سے نہ گھبرائیں، سمجھیں کہ وہ زندگی کا حصہ ہیں۔
صرف روح کے ساتھی کی تلاش نہ کریں بلکہ زندگی کے ساتھی کی بھی تلاش کریں۔ جنت کا تجربہ کرنے کے لیے آخرت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر عاشق بلاغر الہی کا پل ہے۔ یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم زندگی میں محبت، عفو و درگزر، صبر، عاجزی اور دل کی گہرائی سے خدا سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔